الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کی سب کی اللہ کی طرف سے ایک میعاد مقرر ہے، ان کی ایک لمٹ اور ان کی ایک ویدھتا اللہ کی طرف سے طے کی ہوئی ہے. صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات تنہا یکتا اکیلی واحد ایسی ہے جس پر نہ کبھی فنائیت طاری ہوئی ہے اور نہ کبھی فنائیت طاری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب وہ تھی ہی نہیں، اور جو ابھی ہیں ان پر زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ رہے گی ہی نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ کسی زمانے میں بالکل زیرو تھا، صفر تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کو پیدا فرمایا. تو جو کچھ بھی دنیا میں بن کر آیا ہے اس نے یہاں سے چھن کر جانا ہے، اس نے فنائیت کا منہ دیکھنا ہے، موت کے گھاٹ اترنا ہے، اپنی زوال کی داستان خود لکھنا ہے اور ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات جس پر بقا ہی بقا ہے، عدم اور فنا اس کو بالکل بھی نہیں. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا کے تمام اسباب، وسائل، حالات، آلات جو کچھ بھی ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کی سہولیات کے لیے مہیا فرمائی گئی. اور اللہ نے
انسان کا یہ نظام بھی بنایا کہ زمانہ جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اور زمانہ نبوت سے جتنی دوری ہوتی جائے گی، لوگوں کے یقین، اعتقاد، اعتماد اور توکل علی اللہ میں کمی آتی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے کے انسان کو، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے الگ الگ ٹیکنالوجی مہیا فرمائی۔ دنیا میں آج جتنی بھی یہ رعنائیاں، یہ خوشنمائیاں اور یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دھمک، یہ دنیا کا ڈیکوریشن، یہ دنیا کا میک اپ اور یہ دنیا کا سارا کے سارا بناؤ سنگھار، جس کو میں، آپ، ہم سب اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن میں پہلے والے دن سے زیادہ نیا دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ در حقیقت یہ اس دنیا کو فنائیت کی طرف اور اس دنیا کے خاتمے کی طرف اس کو بالکل قریب لے جانے کے قریب ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چراغ جلتا رہتا ہے اپنی روش کے ساتھ، لیکن جب اس کے بجھنے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک دم سے بھڑکتا ہے اور پھر وہ گل ہو جاتا ہے۔ دنیا جتنی زیادہ چمکے گی، قیامت اتنی زیادہ قریب آتی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جہاں اپنے احکامات اور اپنی کتابیں، اپنے پیغمبروں پر ایمان لانا، یعنی اللہ نے جہاں انسانوں کو ایمانیات سے، اخلاقیات سے، اچھی معاشرت سے، نبیوں سے، کتابوں سے، رسولوں سے، جیسے ان چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے ساتھ میں فطری طور پر، پیدائشی طور پر دنیا داری بھی اس کے ساتھ لگا رکھی ہے۔ اور کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دنیا میں بھگائے بغیر اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پوری طریقے سے دنیا سے بچا لے، ایسا کوئی انسان نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ وہ دنیا میں رہے گا تو لازمی طور پر بھیگے گا، دنیا میں رہے گا، ظاہر سی بات ہے بھائی شادی کریں گے تو دولہا تو بننا پڑے گا، مارکیٹ میں جائیں گے، تجارت کریں گے، کاروباری بننا پڑے گا، مزدوری کریں گے تو مزدوری کرنے کے بعد مزدوری لینا پڑے گی۔ تو یہ دنیا انسان کے ساتھ ایسی چپکی ہوئی ہے، ایسی وابستہ ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ رب ذوالجلال والعزت فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ 7 چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی اور فرمایا کہ ان چیزوں کی محبتیں، یعنی خواہشات کی محبتیں، شہوات کی محبتیں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ یعنی دنیا میں جو بہت ساری چیزیں بنائی گئی، ان کا بناؤ سنگھار کیا گیا، ان میں سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال والعزت نے 7 چیزوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، بنا دی گئی، سجا دی گئی حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت۔ دیکھو عورت انسان کی زندگی کا ایسا جز ہے کہ جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے میاں بیوی کے رشتے کا ایک نظام بنایا، ماں بیٹے کے رشتے کا نظام بنایا، بھائی بہن کے رشتے کا نظام بنایا، اور ہر رشتے کے مراتب اور اس کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمائے۔ اور عورت کی محبت بسا اوقات انسان اس کی محبت میں ایسا جنون اور ایسے پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتا ہے
کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے حتیٰ کہ مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں اور بادشاہ وقت ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو تبلیغ کرنے گئے، اس کو سمجھانے کے لیے گئے اور اس کو دنیا کی محبت اور عورت کی محبت، جس ناجائز محبت میں وہ گرفتار تھا، اس کو سمجھانے کے لیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کر کے ان کے سر کو بادشاہ کے تخت پر لا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ وقت ہے، ان کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، جہاں بہت ساری عداوتیں تھیں، ان میں سے ایک دشمنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی تھی کہ وہ کسی عورت کی محبت میں ناجائز طریقے پر گرفتار تھا، اور جب اس کو سمجھایا جاتا، جب اس کو اس گناہ سے روکنے پر تنبیہ کی جاتی، تو عداوت اور دشمنی اس کو اور زیادہ، اور اس عورت کی ناجائز محبت اور زیادہ اس کو حضرت علی سے دشمنی پر ابھارتی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں، ان میں سے ایک سبب عورت کی محبت بھی بنی۔ اسی لیے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ بنی اسرائیل میں فتنوں کی جب شروعات ہوئی تو سب سے بڑا فتنہ جس کی وجہ سے ایک رات میں بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے، اس کی بنیاد ایک عورت کی ناجائز محبت بنی۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت کے ذریعے سے۔ اسی لیے شیطان کا یہ دعویٰ ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں کوئی بھی تیر چلاؤں تو میرے تیر کے خطا کرنے کا امکان ہے، لیکن جو تیر میں عورت کے لباس میں اور عورت کی شکل میں جو تیر میں چلاتا ہوں تو وہ کبھی خطا نہیں ہوتا، وہ کبھی نشانہ غلطی پر نہیں جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدود مقرر فرمائے، اس کے لیے اللہ نے ضابطے مقرر فرمائے کہ کون سی عورت حلال، کون سی حرام، کس کے ساتھ سفر کر سکتے ہو، کس کے ساتھ تم سفر نہیں کر سکتے ہو، باقاعدہ اس کے نظام میں عطا فرمائے گئے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والبنین، اولاد کی محبت۔ اولاد کی محبت انسان اس میں کتنا پاگل ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں، بہت مختصر سے 2 جملوں میں، آقا علیہ السلام چونکہ آپ کو جامعیت، جمعیت اور کمال اور الفاظ کا ایسا ذخیرہ اور الفاظ کا ایسا سمندر آپ کو عطا کیا گیا تھا، آپ جملے 2 بولتے تھے اور اس کے لیے پوری زندگی آدمی سمجھ جایا کرتا تھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی اولاد مبخلۃ مجبنۃ، یہ اولاد انسان کو بخیل بنانے والی ہے اور انسان کو بزدل بنانے والی ہے۔ 2 مختصر سے جملے ہیں لیکن اپنے اندر اتنی جامعیت لیے ہوئے ہیں کہ آدمی جب تنہا ہوتا ہے، دین پر خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال کو لٹانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی حاجی صاحب جو آج سے سال بھر پہلے، 2 سال پہلے، 5 سال پہلے 50-50 ہزار دیا کرتے تھے، لاکھوں میں دیا کرتے تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں سے پوچھنا پڑے گا۔ بتائیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیوں؟ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، وہ سب بچوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا مبخلۃ، تمہارا جو بخل آیا ہے اور تمہارا دل جو چھوٹا ہوا ہے اولاد کے پریشر کی وجہ سے، اولاد کی محبت کی وجہ سے، اور فرمایا مجبنۃ، اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ کیسے بزدل ہو جاتا ہے؟ باہمت، بارعب آدمی
حق گوئی کے لیے اور حق بات کو بیان کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے، لیکن جب مسئلہ اپنے بچوں کا آتا ہے، مسئلہ اپنی اولاد کا آتا ہے، حضور فرماتے ہیں مجبنتن، وہاں بزدل بن جاتا ہے۔ ارے کیا کر سکتے ہیں یار، ارے بس کیا کریں، اب وہ اولاد ہی سیدھا اپن مجبور ہو گئے۔ آدمی کیا کہتا ہے، ارے اپن مجبور ہو گئے اس کے آگے، ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، اور وہ کیا کریں، سمجھایا اگر جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ارے میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے، لیکن بچے نہیں مان رہے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں نہیں مان رہی ہیں، وہ جوان نہیں مان رہا ہے، وہ بھائی نہیں مان رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اولاد کی وجہ سے اپنے آپ میں بخیل بھی بن جاتے ہو اور اپنے آپ میں بزدل بھی بن جاتے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تیسرا اور چوتھا اللہ نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر سے مراد سونے چاندی تو ہے ہی، وہ حقیقت میں اگر کسی کو مل جائے تو وہ کتنا دیوانہ اور کتنا محبت میں اس کے پاگل ہو جائے گا۔ اس کے ضمن میں دنیاوی کاروبار، مال کی حرص، مال کو بڑھانا، اور دنیاوی کاروبار میں ایسا انہماک کہ فرائض کو چھوڑ دینا، واجبات کو چھوڑ دینا، احکام کو چھوڑ دینا، اور دنیا کمانے میں ایسا مشغول اور ایسا پاگل اور دیوانہ ہو جانا کہ نہ تو احکام اور مسائل کا پتہ، نہ زندگی کا پتہ، نہ معاشرت کا پتہ، نہ اخلاقیات کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ، ایک دھن سوار ہے صرف اور صرف مال کمانے کی۔ قرآن نے فرمایا وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونا اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر جس کے پیچھے انسان، جس کی محبت انسان کے دل میں پیدا کر دی گئی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ عرب چونکہ گھوڑے کے بڑے دلدادہ تھے، اور گھوڑوں کی سواری ہمیشہ اچھی مانی جاتی ہے، آج بھی گھوڑے کی سواری ہمیشہ عزت کی سواری مانی جاتی ہے، اور گھوڑوں کو پالنا یہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑا اس کی پیشانی پر اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ جب تک کہ مکمل نہیں ہوتا تب تک اس کے پاس گھوڑا پولیس نہ ہو۔ تو گھوڑے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے، اس لیے کہ عرب میں جو گھوڑے پائے جاتے تھے بڑے عمدہ عمدہ قسم کے اور بڑی اونچی اونچی نسل کے گھوڑے پائے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان گھوڑوں کی محبت، اور اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھنا ہے، ہمارے زمانے میں موٹر سائیکل یہ سواری ہے، کار یہ سواری ہے، بس یہ سواری ہے، تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اپنی ذاتی سواری ہونا چاہیے، میری موٹر سائیکل اپنی ذاتی ہونا چاہیے، میرے پاس کار اپنی ذاتی ہونا چاہیے، تاکہ میں اپنی سفر کی سہولیات آسانی سے حاصل کر سکوں اور مجھے سفر میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں 2 ویلر اور 4 ویلر اچھی سے اچھی خریدنا اور اچھی سے اچھی استعمال کرنا یہ انسان کی زندگی کا ایک جز مانا جاتا ہے، قرآن کریم نے اسی طریقے سے والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، اور 6 نمبر پر فرمایا والانعام، اور مویشی چوپائیں، یعنی عرب لوگ اونٹوں کے پالنے کا رواج، گائے بکریوں کو پالنے کا رواج عربوں کے یہاں بہت تھا، جانور کثرت سے پالا کرتے تھے، اور وہ جو جانور پالا کرتے تھے وہ جانور ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتے تھے، اور ان سے ان کی بہت زیادہ کمائی ہوا کرتی تھی۔ والحرث، اور 7ویں نمبر پر کیا فرمایا؟ زمین، کھیتی باڑی کی زمین، کیونکہ انسان اسی کے چکر میں کھیتی باڑی جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی، آج بھی دنیا کے کئی خطے اور کئی علاقے ایسے ہیں کہ آپ کے پاس
اپنا مکان ہے یا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کھیتی باڑی کی زمین کتنی ہے، اس کے آدھار پر، اس کی بنیاد پر رشتوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ 100 بیگھہ زمین کا مالک، 100 ایکڑ زمین کا مالک، تو کھیتی باڑی کی زمین جو انسان کی زندگی کا جز ہے، قرآن نے فرمایا یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھیر دی گئی اور لوگوں کے دلوں میں پلا دی گئی، اور انسان اب انہی کے چکر میں اور انہی کو حاصل کرنے کے لیے اور انہی کی محبت میں دیوانوں کی طرح گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو انہی میں کھپا کر کے اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کتنا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ آپ مالدار ہیں، لیکن آپ مالدار کب تک ہیں؟ جب تک کہ آپ خود محنت کر کے، خود آپ محنت کر کے کما رہے ہیں، تب تک کہ آپ پاور آف اتھارٹی والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ریٹائر ہوئے، سفیدی آئی، آپ نے کہا اپن نے تو ریٹائرمنٹ لے لیا، ہم گھر بیٹھ گئے، اب کون کر رہا ہے؟ کہا اب بچے کر رہے ہیں، تو ریموٹ کنٹرول بچوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ابھی تک آپ کی حجانی سارے الماریوں کی چابی رکھا کرتی تھی، لیکن آپ ریٹائر ہوئے تو حجانی کے ہاتھ سے بھی چابی نکل کر وہ چھوٹی حجانی کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اب حکومت بدل گئی، اب بہوؤں کا راج آ گیا، اب بیٹوں کا راج آ گیا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ مکان بنائیں گے، ایک کمرہ ابا کا بھی بنا کر دے دو، کون سنبھالے گا؟ اب دیکھ لو یار کون سنبھالے گا۔ کوئی کہتا ہے چھوٹا سنبھالے گا، کوئی کہتا ہے بڑا سنبھالے گا۔ حالانکہ یہ ابا وہی ہیں جنہوں نے ان کی محبت میں، ان کو اچھا دکھانے کے لیے، ان کو چھت دلانے کے لیے، ان کو مکان بنانے کے لیے، اور یہ زندگی میں بیٹھ کر سکون سے کھا سکے، اپنی پوری جوانی کھپا دی، اپنی داڑھی کی کالی داڑھی کو سفید کر دیا، اپنے چہروں کو جو خوبصورت تھا اس پر ان کی محبت میں پرچھائیاں آ گئی، جھریاں پڑ گئی، اور وہی اولاد اب کیا کہتی ہیں کہ ابا کے لیے بھی کھانے پینے کا کچھ کر دو، ابا کا بھی ایک کمرہ بنا دو، ابا کے لیے ایک نوکر رکھ لو، ابا کی ذرا دیکھ بھال کون کرے گا؟ اب ہر آدمی اپنے کام کاج میں مشغول، ہر کسی کو ابا کی پرواہ نہیں۔ وہ قرآن نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اس کا بہترین انجام اور بہترین ٹھکانہ اگر تم کو دیکھنا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ بہترین انجام اور بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے پھر اس کے جواب میں فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، اے نبی آپ لوگوں سے سوال کیجئے اور انہیں بتلائیے، کیا میں تم کو اس سے بہترین چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بھی اچھی ہو، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے نزدیک بہت ہی شاندار اور بہت ہی اعلیٰ مقام کی چیز ہیں۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، وہاں چیزیں ذکر فرمائی 7، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، سواریوں کی محبت، گھوڑوں کی محبت یعنی سواریوں کی محبت، اور جانوروں کی محبت یعنی مویشی جن کو پالا جاتا ہے ان کی محبت، اور کھیتی باڑی کی محبت، یہ 7 چیزیں ذکر فرمائی۔ لیکن جب انعام دینے کا نمبر آیا تو صرف 3 پر اکتفا فرمایا کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا میں عورتوں کے پیچھے پاگل ہوتے ہوں، ناجائز تعلقات بناتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے پاس ڈرنے والے بندوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اب وہاں اچھا ایک بات، انسان آپ یہ کہیں کہ دنیا کے بغیر انسان رہ بھی نہیں سکتا ہے، اس میں گھسے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں
فطری طور پر دنیا کی محبت ایسی ڈال دی ہے، اور اس کی کئی حکمتیں اور کئی مصلحتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت اور ایک مصلحت یہ بھی ہے، اگر انسان کے دل میں دنیا کمانے کی محبت نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ بھئی کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کر رہا ہے، لیکن وہ کھیتی باڑی سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ صرف اناج حاصل کر سکتا ہے، غلہ حاصل کر سکتا ہے، کپڑے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے کھیت میں سے کپڑے تو نہیں اگیں گے، کپڑے تو نہیں، اس کے کپڑوں کی کھیتی تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اور اگر اس نے گیہوں بوئے ہیں تو گیہوں ہی نکال سکتا ہے، چاول تو اس کو مارکیٹ سے خرید کر لانا ہے، چائے کے پتی مارکیٹ سے لانا ہے، دودھ اس کو مارکیٹ سے لانا ہے۔ تو ایک دوسرے کی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا کر دیا کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ضروری طور پر وابستہ رہے۔ اور دنیا میں اللہ نے سب کو ایک درجے پر نہیں رکھا۔ اگر سارے ہی لوگ مالدار ہو جائیں اور سارے ہی لوگ ایسے ہیں کہ میرے کپڑوں کی پریس نہیں ٹوٹنا چاہیے، میں گھر سے باہر قدم رکھوں تو کار میں رکھوں، ذرا سا بھی پیدل نہ چلوں، مجھے کھانا بالکل کچھ بھی ہو جائے میرا کھانا میز پر رکھا ہوا چاہیے، اگر ہر آدمی کی یہ کنڈیشن ہو جائے تو بتاؤ پھر برتنوں کو کون دھوئے گا، مزدوریاں کون کرے گا، محنت مشقت کے کام کون کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر رزق کے دروازے پورے پورے کھول دے اور سارے ہی لوگ مالدار ہو جائیں تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ روئے زمین میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ارے بھائی سارے ہی اونچی ناک والے ہوں گے اور ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میری ناک نیچی نہیں ہونا چاہیے، اب جب سارے ہی اونچی ناک والے ہوں گے تو لڑائی جھگڑے اور فساد کے علاوہ کیا ہوگا؟ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اگر 5-7 آدمیوں کی کوئی ٹیم ہو اور 5-7 آدمیوں کی جماعت ہو اور 10-15 افراد اس میں کام کرنے والے ہوں، ہر آدمی یہ کہے کہ میں تو یہ کام میں کروں گا، دوسرا کام میں نہیں کروں گا، تو بھائی کام کیسے چلے گا؟ سب کے کام الگ الگ ہیں۔ ہم اجتماع میں جاتے ہیں، اجتماع میں خدمت ہم کرتے ہیں تو بھائی کوئی کھانا لگانے کا کام کرتا ہے، کوئی بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی نکالنے کا کام کرتا ہے، کوئی تقسیم کرنے کا کام کرتا ہے، کوئی جھاڑو کا کام کرتا ہے، کوئی کبھی برتن دھونے کا کام کرتا ہے تو کبھی ادھر نکالنے کا کام کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے میں تو کچھ بھی ہو جائے خالی بیٹھا رہوں گا اور ایسا کام میرے تو بالکل آپ مجھے کچھ نہ کہیں، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ تو ایک صاحب تھے، انٹرویو کے لیے ایک اعلان نکلا کہ بھائی بینک میں مینیجر کے انٹرویو کا اعلان ہے، تو ایک صاحب پہنچ گئے۔ اب ان سے پوچھا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ کہا میں بالکل پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر بھائی انٹرویو کے لیے کیوں آئے آپ؟ پھر ان سے پوچھا گیا آپ چپراسی کی نوکری کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا باہر جو لوگ چپل اتارتے ہیں چپل کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتا ہوں۔ چلو بینک میں جھاڑو لگانے کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ بھائی تو آیا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا میں تو صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا انتظام کر لینا، میرے بھروسے مت بیٹھنا، خالی یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں میں تو بھائی اگر ہر آدمی کی ایک ہی پوزیشن ہو جائے تو پھر دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر دنیا کی محبت انسان کے اندر پیدا کر دی، اور اگر انسان دنیا میں آ کر کام نہ کرے، دنیا کے جھمیلوں کو نہ دیکھیں اور دنیا کو کیا ہے اس کی کھٹاس اور اس کو حاصل کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، کتنی مشقت سے پیسہ آتا ہے، اگر انسان اس امتحان اور اس آزمائش سے نہ گزرے تو پھر آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کی لذت کیسے حاصل ہوگی؟ اسی طریقے سے اللہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اور وہ آزمانا چاہتا ہے۔ دنیا تو ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ تو میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، جیسے کوئی چیز اپنی چمک دھمک کے ذریعے سے اور اپنے میک اپ کے ذریعے سے اور اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے
لوگوں کو اپنی طرف کیسے کھینچنے کا کام کرتی ہیں، ایسے ہی یہ دنیا بھی اپنی طرف کھینچنے کا کام کرتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں خلیفہ بنا رہا ہے اپنا، دنیا دے کر کے تمہیں امتحان میں ڈال رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے، تاکہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی لیے آگے جو انعام ذکر کیا گیا، ان انعام میں سے ایک انعام ذکر فرمایا جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی دنیا کماتے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں بھیگے ہوئے ہیں، دنیا کمانا، دنیا میں گھسنا اور دنیا میں بھیگنا اور بڑے کاروبار کرنا، بڑے بڑے کاروبار کرنا، کروڑوں اربوں کا سال کا ٹرن اوور کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دنیاوی کاروبار خراب ہوتا اور برا ہوتا، اللہ تبارک و تعالی مالداروں کے لیے زکوٰۃ کا نظام کبھی نہیں رکھتا۔ اللہ نے مالداروں کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کماؤ اور تم دنیا کے اندر گھسو اور تم دنیا میں جاؤ، لیکن یہ امتحان ہے کہ تم دنیا میں گھس کر کے ہم نے تم کو دنیا دی ہے، اب تم ہم کو کتنا یاد کرتے ہو، یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ تو یہ جہاں پر ہمارے امتحان کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہو میں تم کو اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ دنیا کے علاوہ آخرت میں جنت کے باغات تجری من تحتی الانہار وازواج مطہرۃ، اور وہاں اللہ کی طرف سے آنے والی پاکیزہ بیویاں ہوگی، وہ حور عین کی شکل میں، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں تمہارا مقدر بنے گی اور اللہ کی طرف سے دی گئی۔ تم دنیا کی عورت کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، اللہ فرماتا ہے میری بات تو سنو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر کرو، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ کتنی عورتیں چاہیے، کیسی عورت چاہیے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اگر تصور میں بھی چلے جاؤ تو پاگل ہو جاؤ، ایسی عورتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ تم ذرا نکل کر کے اس دلدل اور کیچڑ سے آ کر کے ہماری بات تو سنو۔ یہاں اولاد کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کھیتی باڑی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، گھوڑوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، جانوروں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد انسان اپنے سہارے کے لیے، انسان چاہتا ہے کہ اولاد میرا بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا سہارا تو میں خود رہوں گا نا، پھر کیا ضرورت اولاد کی؟ اور تمہیں سواریوں کی ضرورت کیوں تھی؟ دنیا میں اپنے کام کاج نکالنے کے لیے، اور کھیتی باڑی کیوں کر رہے تھے؟ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ جانور کیوں پال رہے تھے؟ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ ارے جنت میں تمہارے لیے سب کچھ کر دوں گا۔ اور کمال کی بات، دنیا میں تم کماؤ گے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ تم حلال کما رہے ہو یا حرام کما رہے ہو، کوئی گارنٹی نہیں میری مرضی کے مطابق کما رہے ہو یا میری مرضی کے خلاف کما رہے ہو۔ جنت میں آؤ گے تو ازواج مطہرہ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت جو میں تم کو دوں گا ورضوان من اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی خوشنودی، یعنی دنیا میں جتنی بھی دنیا تم کماؤ گے، حاسدین تمہارے پیچھے لگے ہوئے رہیں گے اور انکم ٹیکس والے پیچھے پڑے ہوئے رہیں گے، ڈر ڈر کے ٹرانزیکشن کرو گے کہ کہیں میرے فون پے پر اتنے لاکھ سے زیادہ کا ٹرانزیکشن نہیں ہو جائے، اس سے زیادہ نقد کا کام نہیں ہو جائے، سارا کام پکے میں ہوگا، بل چیکنگ پہ لینے آ جائے، گھبراتے پھرو گے، بھاگتے پھرو گے۔ اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ، میرے پاس آؤ تو سارے کام تمہارے لیگل کر دوں گا، سب ایک نمبر میں ہو جائے گا، کوئی اتیکرمن کا رول نہیں، کوئی انکم ٹیکس کا رول نہیں، کوئی آفیسروں کی دبیش کا رول نہیں، تم آؤ تو صحیح۔ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور فرمایا اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو ایک گہرائی تک ان کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک ایک بندے کے حال کو جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ معلوم یہ ہوا
کہ دنیا کی محبت پلائی گئی ہیں، لیکن دنیا کی محبت بسائی گئی ہیں اور دنیا انسان کے ساتھ لگائی گئی ہیں، لیکن کامل ایمان والا بندہ وہ ہے جو دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا میں بھیگ رہا ہے، دنیا میں چل رہا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا میں جی رہا ہے، لیکن وہ دنیا کو اپنے اندر نہیں گھسا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر حلال حرام کی تمیز کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کی بے ثباتی یہ ہے کہ آج کوئی جو غریب ہے کل وہ مالدار ہوگا، کل کے غریب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بیچ میں کئی لوگ ایسے مارکیٹ میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داریوں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں 20 سال پہلے جن کی توتی بولا کرتی تھی، لوگ یوں کہا کرتے تھے اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، 20 پشتے بیٹھ کر کھا لے تو بھی پیسہ نہیں کھٹے گا۔ آج ان کی اولادیں، ان کے پوتے، ان کے نواسہ نواسی لوگوں سے زکوٰۃ مانگنے پر مجبور ہے۔ کیا یہ حالات ہم کو نہیں معلوم؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ وہ لوگ جو آج سے پہلے کوئی کسی کے یہاں نوکری کیا کرتا تھا، کوئی کسی کے یہاں مانگنے جایا کرتا تھا، کوئی رمضان میں بھیک مانگنے جایا کرتا تھا، آج ان کی اولادوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیٹ بنے پھرے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو وہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا یہ زمانے کا دوران ہے، یہ زمانے کا چکر ہے، یہ زمانے کی مداولت ہے، یہ زمانے کا تداول ہے، یہ الٹ پھیر ہے، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں۔ یہ دنیا یہ بڑی بے رغبت ہے، تم سے دور بھاگنے والی ہیں، جتنا پیچھا کرو گے اتنا دور بھاگے گی، اور جتنا تم دور بھاگو گے اتنا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ بہترین بندہ اور کامل مومن وہ ہیں جو حلال حرام کو سمجھ کر اپنے اللہ کے احکام و فرائض کی پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔